بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں اقبال سبحانی۔ آج میں بات شروع کروں گا نون لیگ کے بیانیے سے۔ ووٹ کو عزت دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ابھی بھی آپ کے دلوں میں اور ذہن میں ہے یا ووٹ کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے؟ میں نون لیگ کے تمام لیڈروں سے پوچھتا ہوں کہ کہاں گیا تمہارا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو دھوکہ ہے جو آپ عوام کو دے رہے ہیں۔ جس دن آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے الیکٹ سلیکٹ ٹھیک ہو گئی تو ووٹ کو عزت دو جو ہے یہ پھر دفن ہو جائے گا، اور وہ دفن بھی ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت ان کو نہیں ملے۔ کبھی وہ لے آتے تھے وہ فرح بی بی کو، اور کبھی لے آتے تھے وہ خزانے کے اندر سے کوئی گھڑی، توشہ خانہ، وہاں سے جی کو گھڑی لی ہے عمران خان نے تو اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور پھر جب ان کی خود کی لسٹ جو ہے وہ ان کو نظر آیا کہ وہ بھی اب شائع ہونے والی ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے 30 سال کے اندر یا 35 سال کے اندر کیا کچھ لیا اور کس قیمت پہ لیا ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ابھی ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت ان سے بہت بہتر سی، یعنی کہ بلاول نے بھی یہ بات مانی ہے کہ عمران خان نے جو روس کا دورہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے مان لیا کہ اسٹیٹ بینک بیچا نہیں گیا بلکہ خود مختار، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا، اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا ہے، تو بیچا نہیں گیا، اس کو خود مختار بنایا تھا اسٹیٹ بینک کو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے جو قوم اور ملک کے مفاد کے اندر ہوں۔ اچھا، پھر اسی طرح بلاول نے کرونا کردیوں بھی سراہا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی سراہا۔ خواجہ سعد رفیق نے تسلیم کیا کہ 2018 کے بعد پی آئی اے کا خسارہ پہلے سے کافی کم ہوا۔ اچھا، اسی طرح پھر ٹیکس کلیکشن کے نئے ریکارڈ بنے عمران خان کی حکومت میں، جو ٹیکس کلیکشن کے شاید 6 ارب ڈالر تک وہ گیا یا 12 جو بھی ہے، وہ نئے ریکارڈ اس کے بنے۔ عمران خان کی حکومت جو بھی پروگرام اس نے IMF کے ساتھ کیا وہ ملک اور مفاد کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا۔ پاکستانی میڈیا اب ہواؤں کے رخ کو بدلنے کی میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ سوشل میڈیا بہت مضبوط ہو چکا ہے اور لوگ اب پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں اور باخبر ہو چکے ہیں، اور ان تک اب سچی خبریں پہنچتی ہیں۔ عمران خان نے اپنے 3.5 سال کے دور میں کبھی کسی ادارے سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی۔ اس کی گواہی سارا پاکستان دے گا، اور اس کا دشمن بھی اگر ایماندار ہوگا تو وہ بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ شہباز شریف عرب ممالک کے دورے پر گئے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، مگر آپ دیکھیں کہ 1 روپیہ بھی وہاں سے وہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، الٹا بلکہ انہوں نے اپنے پیسے ان سے مانگ لیے۔ اچھا، ابھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ بیرون ممالک سے آنے والی چیزوں کے اوپر، یعنی کہ جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی۔ اب نہ اس میں وقت دیا، نہ کوئی وارننگ دی، نہ اس میں کوئی اطلاع دی۔ اب جن لوگوں کا مال اسپیشلی آتا ہے چائنا سے، لوگوں کا مال، اب جن لوگوں کا مال چائنا سے آتا ہے اور وہ وہاں پر جنہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا، بک کیا ہوا تھا اپنا مال، جو گوداموں میں پڑا تھا، جو کنٹینروں میں پڑا تھا، تو کم سے کم ان کو وقت دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا مال نکال لیں، اور پھر 1 مہینے کا وقت یا 15-20 دن کا وقت دے کے وہ اس قسم کا کوئی سسٹم بنا کے، تاکہ جن کے اربوں روپے کا مال وہاں پڑا ہے۔ میں نے دکانداروں سے بات کی، تجارت پیشہ لوگوں سے بات کی، اور آپ یقین کریں کہ ان کا بہت برا حال ہے۔ کئی لوگ تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا کروڑوں روپے کا مال جو ہے وہ گوداموں میں پڑا اور کنٹینروں پر لگا ہوا پڑا ہوا ہے، اب اس کا کرایہ ہم کہاں سے دیں گے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم پہ کرایہ بھی چڑھ رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مال ہمارا ضبط ہو جائے گا۔ تو اتنی ظالمانہ پالیسی آپ نے کی ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پر پابندی لگانی ہی تھی تو کم سے کم آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو اتنا ریلیف دے دیتے کہ وہ اپنا مال واپس لے آئیں۔ کل کی بات ہے کہ عمران خان نے
سمیع ابراہیم کے بول چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کو اتنا بڑا ایک فسانہ بنایا ہوا ہے کہ عمران خان کو غدار سے لے کے اور نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے. اور اس کے صرف 2-3 حصے ایسے انہوں نے پکڑے ہیں کہ جس میں عمران خان نے کہا کہ ملک تباہ ہو جائے گا, فوج تباہ ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, لیکن اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم نے جب عمران خان سے ملکی حالات کے حوالے سے انٹرویو کیا تو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر جن ممالک کی پاکستان کے اوپر نظریں ہیں اور پھر پاکستان جو ہے وہ معیشت کے اعتبار سے بالکل نیچے ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ملک کے اندر عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہی حالات رہے تو پھر پاکستان تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سروائیو کرنا. اور یہ وہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ایک اندیا دیا ہے طاقتوں کو اور عوام کو کہ آپ پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کو بچانے کا سوچیں. یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کرنی, خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا انہوں نے تو اپنا بیگ پکڑنا اور انگلینڈ چلا جانا, امریکہ چلا جانا یا دبئی چلے جانا, جہاں پر ان کے سارے اثاثے اور سب کچھ ان کا وہیں پر ہے. تو وہ ایک قسم کا عمران خان نے ایک خدشے کا اظہار کیا, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو خدا نہ خواستہ یوں ہو جائے گا, اگر ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا. تو اس بات کو سارا میڈیا اب عمران خان کو غدار بنانے کے اوپر تلا ہوا ہے. اور یہ عمران خان وہ ہے کہ جس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ آرمی کا بندہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آئی ہے اور سلیکٹڈ ہے. آپ کو الفاظ یاد ہیں, سلیکٹڈ کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, تو اس سلیکٹڈ کو اب کہا جا رہا ہے غدار. امریکہ میں بیٹھ کر, یورپ میں بیٹھ کر عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ طالبان ہے, یہ دینی باتیں کرتا ہے, اور پاکستان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے, یہ یہودی ہے, یہ میرے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ وہ کہتے ہیں. تو اب سلیکٹڈ کہتے 3-3.5 سال سلیکٹڈ کہتے رہے, اب کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے, یہ فوج کا دشمن ہے اور یہ ملک کا غدار ہے. آپ ان کی ذرا سوچ کا اندازہ لگائیں. اگر آپ نے افواج پاکستان کا یا پاکستانی اداروں کا اگر کوئی دشمن دیکھنا ہے تو وہ ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ سندھو دیش کا نعرہ لگائیں گے اگر ہمیں تنگ کیا گیا. پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے, سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے, پختونوں کا دیش بن سکتا ہے. جاوید لطیف نے کیا کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم اپنا پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگائیں گے. یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں, یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں. مریم نواز نے گجرانوالہ کے اندر جب تقریر کی تو فوج کے خلاف کتنی گھٹیا زبان استعمال کی. لیکن پاپا جونز کو جانتے ہو نا, یہ 99 کمپنیاں کس کی ہیں؟ پاپا جونز کا پیزا جانتے ہو نا, تو وہ عاصم سلیم باجوہ کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پھر ان کے ساتھ کون ہیں؟ محسن داوڑ, اور پھر وہ علی وزیر ہیں, اور پھر اسی جنہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف ہر جگہ ہر مقام کے اوپر تقریریں کی اور عملی طور پہ کام بھی کیا. اچھا, پھر اسی طرح خواجہ آصف نے فوج کے خلاف بہت غلیظ زبان استعمال کی. آپ پچھلے 58 سال کے اندر 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں. اور کسی جو بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے, انہوں نے سیاچین ہارا, آپ نے پوچھا ان سے, انہوں نے کارگل ہارا, آپ نے پوچھا. میاں نواز شریف نے آرمی سربراہوں کے نام لے کر فوج کے بارے میں ایک نہیں کئی مواقع کے اوپر, جو ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں, کئی مواقع کے اوپر اس نے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کی. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں.
میں مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہے ہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو، حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کہ ایک ایٹمی، جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کال کوٹ میں بند کیا۔ آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جنرلوں سے نہیں بنتی تھی۔ میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ، اس نے پاکستان توڑا۔ کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے؟ پرویز رشید نے کیا کچھ نہیں کہا؟ پرویز رشید نے کہا کہ یہ ملک کو یہ بگاڑ دیتے ہیں اور پھر ہم کو آگے ٹھیک کرنا پڑتا ہے، نواز شریف کو آگے ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ یہ پرویز رشید صاحب فرماتے ہیں۔ کر دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ اور پھر اسی طرح خواجہ سعد رفیق بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور پھر نہال ہاشمی نے تو ٹی وی کے اوپر عدلیہ کو وہ دھمکیاں دی کہ پھر اس کی سزا بھی انہوں نے پائی کہ عدلیہ نے پھر ان کا کیا حال کیا، وہ سینیٹر تھے، سینیٹرشپ سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اور پھر یہ دھمکیاں دینے والے، اور پھر انہوں نے ڈان لیکس بھی کیا۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سن لو، جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے، ہم نواز شریف کے کارکن ہیں۔ حساب لینے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو۔ آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ تم نے پاکستان کے بازمین باقیدار نواز شریف کا زندہ رہنا تنگ کر رہے ہو، پاکستانی قوم تمہیں تنگ کر دے گی۔ اچھا، پھر عمران خان کو تانے دیتے ہیں کہ عمران خان پشاور جا کے کیوں بیٹھ گیا؟ بھائی پشاور کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ پشاور کیا برطانیہ کا حصہ ہے؟ انگلینڈ میں ہے پشاور، لنڈن کا نام پشاور ہے۔ خدا کے بندو، آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ عمران خان کو آپ فورسز کے ذریعے اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے آپ گرفتار کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ اندر ہو جائے، گرفتار ہو جائے، تاکہ ملک کا امن و امان خراب ہو، تاکہ ملک میں افراتفری ہو، تاکہ خانہ جنگی ہو، تاکہ سول وار ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہاں آئے اور آپ اس کو گرفتار کر لیں۔ آپ اس بات کے اوپر خوش نہیں کہ عمران خان پشاور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی سیاست اور اس ملک کے دفاع کے لیے اور اس ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، تو کیا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ آپ فورسز کو سامنے کر کے، پولیس کو سامنے کر کے پھر کہتے ہو کہ جی وہ بھاگ گئے تو وہ بھاگ گئے تو وہ بھاگ گئے۔ بھائی آپ خود سامنے ہو نا، رانا ثناء اللہ کو ذرا میدان میں آئے، ہمارا مقابلہ کریں۔ رانا ثناء اللہ میدان میں آئے، آپ کے وزیر میدان میں آئے، آپ کے ورکر میدان میں آئے اور پھر ہمارے ورکروں سے مقابلہ کریں تو ہم آپ کو مانیں۔ آپ آنسو گیس پھینکیں، آپ ربڑ کی گولیاں ماریں، آپ لاٹھی چارج کریں، آپ گرفتاریاں کریں، آپ جھوٹے مقدمے بنائیں اور پھر آپ کہیں وہ تو بھاگ گئے جی۔ یعنی کہ جو ٹیئر گیس آپ پھینکتے ہیں دہشت گردوں والی، آپ وہ بھی پھینک رہے ہیں اور پھر آپ تانے بھی دے رہے ہیں، پھر آپ ٹھٹھے بھی لگاتے ہیں کہ جی وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ اور کوئی آپ کا کوئی سر پیر ہے آپ کی بات کا؟ ابھی شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں پر
وہاں پر صدر نہیں آئے ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر، بلکہ وہ جو انڈر سیکرٹری ہوتے ہیں انہوں نے آ کے اس کا استقبال کیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دورے کے وقت وہ خود بھی آئے طیب اردگان اور ان کی بیگم بھی ان کی آئی اور انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے ایئرپورٹ پر کیسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک پروٹوکول کے خلاف وہ گئے اور جا کے گارڈ کے آگے جا کے انہوں نے پورا وہ سجدہ کیا، ان کو سلوٹ کیا، سلام کیا اور سر اپنا جھکایا گارڈ کے آگے۔ او بھائی اس شخص کو کیا ہو گیا؟ پھر وہ دوسرے دن وہ اردگان نے ان کو پکڑ کر وہ سامنے کیا کیمرے کے سامنے، تو وہ سامنے ہونے کی بجائے اس طرف دیکھنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے دوبارہ پکڑ کے تو ان کو وہ حواس باختہ ہوئے ہیں، کوئی کافی مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، عجیب و غریب حرکتیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے ہمیشہ افواج پاکستان کے دفاع کی بات کی۔ عمران خان غدار نہیں ہے، عمران خان ملک دشمن نہیں ہے۔ ارے عمران خان تو ساری سیاست میں بدنام اس بات کے اوپر رہا ہے کہ یہ فوج کا آدمی، ابھی آپ اس کو غدار کہہ رہے ہو۔ تو عمران خان نے جو امریکہ کی جنگ لڑی ہماری فوج نے، اس کو بھی وہ سمجھاتا رہا، اس کے بھی وہ خلاف رہا، اور اس لیے خلاف رہا کہ ہمارے 80,000 سے زیادہ ہمارے جوان اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو وہ ہر وقت عمران خان اپنی تقریروں میں یہ باتیں کرتا ہے کہ ہمارے جوان اس کے اندر شہید ہوئے، ہمارا اتنا پیسہ لگ گیا وہاں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ غدار اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے 2.25 کروڑ ووٹ لیا ہوا ہے، جس کی پارٹی کراچی سے لے کے خیبر تک جس کی پارٹی پھیلی ہوئی ہے، کشمیر میں جس کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں جس کی حکومت ہے، پنجاب جس کا ہے، سندھ میں اس کی بہت بڑی تعداد میں اس کی ووٹیں ہیں اور سیٹیں بھی 14 سندھ سے قومی اسمبلی کی جیتی، اور اسی طرح پھر خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے۔ تو آپ ایسے شخص کو جو وفاق کی علامت ہے، جو سینٹرل جو پاکستان کی سینٹرل طاقت ہے، جو نشانی ہے، وہ ہماری ایک نشانی ہے اس وقت عمران خان، پاکستان کی علامت کی، پاکستان میں جمہوریت کی علامت کی، پاکستان میں لیڈرشپ کی علامت کی واحد ایک ہی شخصیت ہے اس وقت عمران خان، کہ جس کا پورے ملک کے اندر ووٹ بینک ہے، جس کا پورے ملک میں ووٹر ہے، جس کا ملک کے کونے کونے کے اوپر گلگت بلتستان اور پھر کشمیر اور پھر یہ سارا پاکستان جو ہے اس کی پارٹی کا حصہ ہے۔ تو آپ اس شخص کو غدار کہتے ہیں، تو میں تو بس کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان، یہ میڈیا کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عمران ریاض خان اور صابر شاکر اور سمی ابراہیم، ان کو چینلوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان پابندی لگا دی گئی ہے پیمرا کے ذریعے کہ بھئی یہ کسی بھی چینل کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ میڈیا کا گلا دبانا تو کوئی ان سے سیکھے، اور پھر میڈیا پر اب یہ بے دریغ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، جبکہ زہر کھانے کے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، تو کروڑوں روپیہ میڈیا کو بھی دے رہے ہیں اور ان کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے، اور وہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ سارا میڈیا اب ان کی زبان بول رہا ہے اور وہ چند ہی لوگ رہ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صابر شاکر اور سمی ابراہیم اور پھر یہ عمران ریاض خان اور پھر اسی طرح 2-3 اور لوگ ہیں، اگر ان کو یہ فارغ کر دیں گے تو پھر میڈیا میں تو وہ بالکل دوسرے لوگ رہیں گے ہی نہیں، پھر تو ان کے اپنے ہی لوگ ہوں گے۔ اچھا، اسد کھرل نے ایک خبر دی ہے کہ شہباز شریف کو ترکی نے صاف جواب دے دیا ہے امداد دینے سے۔ ترکی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی امداد دے، اور انہوں نے ٹکا سا جواب ان کو دے دیا ہے۔ حالت یہ ہے پاکستان کی کہ سٹاک مارکیٹ میں روز بروز کمی ہو رہی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کے معاشی آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی قرار دے دیا۔ یہ ہو چکے ہیں ہمارے حالات۔ موڈیز عالمی ریٹنگ کی ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستحکم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے آؤٹ لک کو مثبت سے منفی قرار دے دیا ہے۔ بیڈ لک۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اللہ اس ملک کا نگہبان ہے۔ پاکستان کو مقامی اور بین الاقوامی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات میں اور خسارہ بڑھ رہا ہے۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ روپیہ تیزی سے گر رہا ہے، اسی لیے موڈیز نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ابھی ایک اور بم انہوں نے گرایا ہے، پیٹرول بم۔ پیٹرول بم انہوں نے 30 روپے اور مہنگا کر دی ہے، یعنی کہ اس ایک ہفتے میں جو پیٹرول ہے وہ 60 روپے، آپ اندازہ لگائیں
اس ایک ہفتے کے اندر پیٹرول 60 روپے مہنگا ہو گیا ہے، لوگ کدھر جائیں؟ ابھی کل کی عمران خان صاحب کی کال ہے مہنگائی کے خلاف، تو میں تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نکلیں اور ان ظالموں اور ان امپورٹڈ حکمرانوں کے خلاف بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ یہ ابھی 7 روپے اور 91 پیسے انہوں نے بجلی کا پر یونٹ انہوں نے کل بڑھایا، اور اس سے تقریباً کوئی 5-7 دن پہلے انہوں نے 2.5 روپے غالباً بڑھایا تھا، یعنی کہ ہفتے 10 دن کے اندر 12 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمت انہوں نے پر یونٹ بڑھائی ہے، اور 60 روپے ایک ہفتے کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے۔ کیا کوئی شخص، کیا کوئی ذی شعور کوئی پاکستانی ایسا ہے کہ جو آ کر اس بات کے اوپر سٹینڈ لے کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ اگر نہیں تو پھر آپ نکلیں باہر، اگر نہیں تو پھر نکلیں اور عمران خان کا ساتھ دیں کہ اس نے کتنے برے حالات کے اندر معیشت کو مستحکم رکھا۔ یہی خزانہ تھا، یہی بجٹ تھا، یہی پیسے تھے جس سے وہ سارا کچھ چلاتا رہا، اور پیٹرول کو اس نے کیسے روکے رکھا، اور نہ یہ رونا دھونا تھا نہ کچھ اور تھا، زبردست قسم کے معاملات چل رہے تھے، نہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہر 2-3 گھنٹے، راولپنڈی کی میں بتاتا ہوں، ہر 2 گھنٹے کے بعد بجلی جاتی ہے، ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے، یعنی کہ 10-12 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی راولپنڈی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جو دیہات ہیں، دیہاتوں کے اندر 18 گھنٹے، 15 16 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو آخر اب کب تک ہم ان کو برداشت، اور ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو پرواہ کس لیے ہو؟ وہ بدنامی سے تو وہ ڈرتے کوئی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ورکر ہے، ہم جو مرضی کریں انہوں نے ووٹ ہم کو ہی دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا باپ بھی ان کو ووٹ دیتا تھا، یہ نون کے ورکر کی بات کرتا ہوں کہ میرا باپ بھی ان کو ووٹ دیتا تھا، میرا دادا بھی ان کو ووٹ دیتا تھا، تو میں بھی ان کو ووٹ دوں گا۔ بس کیا کریں جی، 20 سال سے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو پھر ہن کی کریے جی، اسی پارٹیاں نہیں بدلنے ہیں جی، یہ گفتگو اور کھاتا ہے تو لگاتا ہے، بلکہ یہ ان کے بڑے مشہور ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو میں پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مہنگائی کے خلاف، اس کرپشن کے خلاف، کرپشن کیا ہے؟ اب دیکھیں میڈیا کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے، یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ ابھی 52 لوگوں کو لے کے یہ ترکی گئے ہیں، یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ سوئمنگ پول کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیا گیا، یہ کرپشن، اس کی تزئین و آرائش اور مرمت کے اوپر، تو یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ تو رائے ون کے جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں، وہاں پر سرکاری لوگ جا کے تو ان سڑکوں کی مرمتیں کر رہے ہیں، وہاں پر صفائیاں کر رہے ہیں، اور وہاں کئی 100 ملازمین سرکاری جو ہے وہاں جا کے اب رائے ون کے ارد گرد اور رائے ون کے اندر جا کے وہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہ رہے تو پھر ہمیں نیب کے ذریعے، ہمیں عدالتوں کے ذریعے ہمیں سزا دلوا دی جائے گی، اور پھر آنے والے وقت میں ہم یا تو جیل میں رہیں گے یا ہمیں پیسے نکال کر دینے پڑیں گے۔ تو حکومت جیسی بھی، بس ٹھیک ہے ہم حکومت میں ہیں، جیسی ہمیں کو خدشہ ہوا کہ حکومت ہم سے جا رہی ہے، ہم ٹکٹ کٹائیں گے اور باہر چلے جائیں گے۔ عمران خان کو کہتے ہیں کہ پشاور جا کے بیٹھ گیا، بھائی تم عمران خان کو پشاور کا کہہ رہے ہو، اور وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے 6 ہفتوں کی دوائی جو لینے گیا تھا، علاج کرانے گیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی اس سرکاری وفد کے اندر سلمان شہباز کا ترکی میں کیا کام ہے کہ وہ ترک صدر، ان کی بیگم شہباز شریف، اور پھر ساتھ یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلمان شہباز، تو یہ کس کھاتے میں، جبکہ یہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور بھی ٹھہرے ہوئے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد۔